السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگلے 24 گھنٹے عمران خان پر بہت بھاری پڑنے والے ہیں، کیونکہ ان کی گرفتاری کی تیاری ہو گئی ہے مکمل، اور پھر شاہ محمود قریشی نے بھی بالآخر پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف ٹی یو آرز پر اس وقت کام ہو رہا ہے، جبکہ فواد چودھری وہ تو بہت ہی دل برداشتہ ہیں اور ایک سیاحتی مقام پر ایک 5 تارہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کسی آفر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام کیا خبریں ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کم از کم 5 اور اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس وقت سچویشن پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دیوار ہے جس سے روزانہ کچھ نہ کچھ اینٹیں نکل جاتی ہیں، اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ اینٹیں جو نکلنے کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج بھی جو ہے ایک بہت اہم شخصیت جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، اور وہ اہم شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کے بھائی چودھری وجاد حسین۔ چودھری وجاد حسین ویسے تو خیر چودھری شجاعت حسین کے بھائی ہیں، سگے بھائی۔ پرویز الہی ان کے کزن بھی ہیں، اور وہ آپس میں سالہ بہنوئی کا بھی ان کا رشتہ ہے، لیکن فیملی ایک ہی۔ اور چودھری وجاد حسین جو اس وقت چودھری پرویز الہی کی مین سپورٹ تھی اپنی فیملی کے اندر چودھری شجاعت سے تعلقات خراب ہونے کے بعد، وہ تعلقات کی خرابی سیاسی حد تک ہے، ذاتی تو نہیں ہے، لیکن میں سیاسی خرابی کی بات کر رہا ہوں۔ تو چودھری وجاد حسین نے آج کیا پریس کانفرنس، اور انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اور وہ واپس مسلم لیگ کاف میں جو ہے وہ شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ چودھری شجاعت حسین کا دل بہت بڑا ہے تو وہ انہیں بڑے کھلے دل سے دوبارہ سے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور چودھری وجاد کی امپورٹنس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت یہ باقی پنجاب لیول کی یا قومی لیول کی سیاست کرتے ہیں، لیکن جو ان کا اپنا ضلع گجرات ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ کوئی بندہ متحرک اور فعال ہوتا ہے چودھریوں کے خاندان میں سے تو وہ چودھری وجاد حسین ہے۔ تو چودھری وجاد حسین نے آج پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ یقیناً چودھری پرویز الہی کے لیے بھی اور خود عمران خان کے لیے بھی ایک بڑی روح فرسا قسم کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گرفتاریوں والا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، وہی ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کو بڑے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا، گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے لیڈ کیا تھا۔ پھر جب وہ گرفتار ہو گئی تھی ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، اور پھر وہ بیمار ہو گئی تھی، اسپتال چلی گئی تھی، اور وہ ریمانڈ ان کا عدالت نے مؤخر کر دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور ان کی جو بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ تو آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور آج پھر عدالت نے انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور یہ جو کیس ہے وہ کیس ہے سڑک بند کر کے اداروں کے خلاف تقاریر کرنا اور جو انتشار پھیلانا، اس قسم کا کیس ان کے خلاف ہے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور گرفتاریوں کے سلسلے میں جو کراچی میں بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں سے 3-4 افراد آج جب حلف لینے گئے تو حلف لے چکے تھے، اس کے بعد ان کو وہاں سے پولیس نے گرفتار کر لیا کیونکہ ان کے خلاف مقدمات تھے۔ ایک اور خبر، اور وہ بڑی اہم خبر ہے، وہ اہم خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری وہ آج ان کو پھر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اڈیالہ جیل سے وہ رہا ہوئی اور پھر ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے مین گیٹ کے بعد جب ان کی صاحبزادی ایمان مزاری وہاں پر منتظر تھی اپنی والدہ کی آمد کی، اور وہ والدہ جب باہر آئیں تو 5-6 گاڑیاں پولیس کی موجود تھی۔ ایک سفید رنگ کے ڈالا جو تھا، ٹویوٹا ڈالا جو ہائیلکس گاڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ان کو بٹھا کے، خواتین پولیس بھی ساتھ تھی، اس کے بعد پھر ان کو لے جایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی یہ جو گرفتاری ہے، چوتھی بار گرفتاری، اس کے اندر 2 جو ہے وہ بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغامات پنہاں ہیں اس گرفتاری کے اندر۔ ایک تو میسج یہ ہے کہ جناب اب جو بھی فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور یہ میسج ان ججز کے لیے بھی ہے جو بار بار ان کو ریلیز کرتے ہیں کہ بھئی آپ جتنی دفعہ بھی کر لیں لیکن اب ان کی جان چھوٹنی نہیں ہے۔ اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک میسج البتہ اس میں ضرور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری اہم بات ہے جو شاید عام لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو بار بار کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کو بار بار اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بعد جو امریکن لابی میں جو کانگریس مین آج کل عمران خان صاحب کی حمایت میں بڑے جسے کہتے ہیں بے چین ہیں، اور ان کی حق میں بیانات بھی جاری کر رہے ہیں، عمران خان کے بعد سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہاں پر وہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا ہے۔ اور چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو گرفتار ہونا ہے، تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ جو رابطے بحال رہ سکتے ہیں وہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی صورت میں رہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار ان کو رہا کروایا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا اگر میرے جیسے
ایک عام صحافی کو پتہ ہے تو پھر ان کو تو پتہ ہی ہے نا جو بار بار گرفتار کریں، اسی وجہ سے ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو باہر آزاد رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ویسے صورتحال سامنے ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اب تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد ان کی رہائشی کی کوشش کی جائے، کیونکہ اب مسلسل ان کی صاحبزادی جو ہے وہ ایک جدوجہد میں ہے، بار بار ان کو گرفتار وہ کیا جاتا ہے، وہ ان کو رہا کرواتی ہیں، وہ پھر گرفتار ہو جاتی ہیں، تو یہ چوتھی دفعہ آج ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کراچی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے آڈیوز کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت کے اندر، جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے ممبر ہیں۔ آج اس کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر جو ڈپٹی رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ ہیں حفیظ اللہ صاحب، ان کو اس کمیشن کا جو ہے وہ سیکٹری مقرر کیا گیا ہے، اور وہاں پر جو فیصلہ کیا گیا کہ جتنے ان آڈیوز کے اندر کردار موجود ہیں، جن کی آڈیوز مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تمام لوگوں کو نوٹس جاری کر کے طلب کیا جائے گا کمیشن کے اندر، اور ان کے بیانات لیے جائیں گے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سمن طویل کرانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اٹارنی جنرل آفس کے تھرو، کوریئر کے ذریعے سے، اور اگر پھر بھی کوئی سمن تعمیل نہیں کرتا تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جناب پھر جو سمن تعمیل نہیں کرتا اس کے گھر کے باہر وہ نوٹس جو ہے وہ چسپاں کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور بھی اس کے اندر ایک ایسا کام کیا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس قسم کا حکم جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی دے سکتا ہے جو واقعی میں ایک بڑا آدمی ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو دو خواتین ہیں، خصوصاً ان کا اشارہ وہ جو ایک آڈیو آئی تھی چیف جسٹس صاحب کی جو ساس ہیں غالباً ماں جبیں، اور دوسری جو ہے ان کے خواجہ احمد طارق رحمہ ایڈوکیٹ کی جو اہلیہ ہیں رافعہ ان کا نام ہے غالباً، تو ان کو بھی طلبی کے نوٹس دیے گئے ہیں، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ دونوں خواتین بزرگ خواتین ہیں، اور اگر ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کمیشن کو اگر لاہور بھی جانا پڑا تو وہ لاہور جا کے ان کے بیان ریکارڈ کر لیں گے، ان کو ہم زحمت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسا حکم جاری کرنا واقعی بڑا آدمی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو اسی سپریم کے انڈر بڑا ہی خجل کیا گیا تھا، اور ان کو عدالت میں بلا کر ان کے اوپر سخت قسم کے ریمارکس دیے گئے تھے کہ وہ رو پڑی تھی عدالت کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ، لیکن بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ اپنے ظرف پہ رہتا ہے۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس کی فیملی کی خواتین ہیں یا کسی سینئر وکیل کی فیملی کی خواتین ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ کمیشن ان کے پاس لاہور چلا جائے گا، ان کا جا کے بیان لے لے گا، لیکن ان کو زحمت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک بڑی بات تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کلیئر کیا گیا کہ یہ کمیشن سپریم جوڈیشل کمیشن نہیں ہے۔ یہ کمیشن، اس کا مینڈیٹ صرف آڈیوز کی تحقیقات کر کے ان کو درست یا غلط قرار دینا ہے، جبکہ اسی کو دوسرے اینگل سے لیتے ہوئے ایک پٹیشن فائل کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر ڈاکٹر بابر اعوان کے ذریعے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ غلط بنایا گیا ہے، اس کی کمیشن کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن کو عدم قرار دیا جائے، کیونکہ اس کمیشن کے اندر جو سپریم کورٹ کے ایک جج شامل ہے، سپریم کورٹ کے کسی جج کو چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے شاید یہ موقف ان کو درست ہو سکتا ہو، لیکن یہ ایک روایت ہے، غالباً یہ قانون نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں چونکہ ایک معاملہ بڑا کلیئر ہے، کیونکہ اس میں کچھ آڈیوز ایسی ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی بھی نام آ رہے ہیں، اور پھر یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ چیف جسٹس کی جو ساس والا معاملہ ہے وہ بھی ہے، تو اس میں چیف جسٹس صاحب چونکہ خود ایک پارٹی بن جاتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مفاد یا نہ ہونا اس میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو نامزد ان سے نہیں پوچھا گیا یا ان کی مرضی سے نامزد نہیں کیا گیا، اور حکومت کے پاس یہ بہرحال اختیار ہے، وہ نامزد کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ ضرور دیکھنے چاہیے۔ مقاصد کیا ہے جی؟ سیدھی سی بات ہے، تم مجھے بچاؤ میں تمہیں بچاؤں گا۔ جیسے مطلب سپریم کورٹ والے چیف جسٹس صاحب نے جیسے گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک اور اس قسم کی باتیں، مرسڈیز منگانا، خان صاحب جائیں جی سوئیں گپ شپ لگائیں، صبح دیکھی جائے گی، پھر اگلے دن ڈھیر ساری ضمانتیں دے کے ان کو بھجوایا گیا۔ تو عمران خان صاحب کو تو بچایا ہے عدالتوں نے، تو اب عمران خان صاحب نے بھی تو بچانا ہے نا، کہ جن کی آڈیوز آ رہی ہیں ان کو بچانا تو ہے۔ اچھا، یہ پٹیشن فائل کرنے سے نا ایک اور بھی چیز ثابت ہوتی ہے، وہ ثابت چیز ہوتی ہے کہ جتنی آڈیوز ہیں، جتنی بھی آئی ہیں، چاہے وہ جسٹس حاکم نثار کی سابق چیف جسٹس کی جو خواجہ احمد طارق رحیم سے گفتگو ہو، چاہے وہ پرویز لائی کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی سے گفتگو ہو، چاہے وہ پرویز لائی کے اپنے وکیل جوجا غالباً ایڈوکیٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہو، چاہے جو ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی گفتگو ہو پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ، چاہے چیف جسٹس صاحب کی ساس کی اور جو ان کی خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی اہلیہ ان کی آپس کی گفتگو ہو،
چاہے وہ خواجہ احمد طارق رحیم کی جو جرنلسٹ ہیں عبدالقیوم صدیقی ان سے گفتگو، ان تمام آڈیوز کی بیسکلی بینیفیشری تو بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک اسٹیپ لیا ہے، ایک تو اپنے آپ کو بچانا اور دوسرا پھر چیف جسٹس صاحب کو یہ موقع فراہم کرنا کہ وہ اپنی ساس وغیرہ یہ وہ سمجھا کرے نا بات کو، وہ ان کو ایک جواز مل جائے کہ جی ایک پٹیشن آئی گی تو میں نے تو اس وجہ سے کیا ہے. دیکھتے ہیں اب اس پٹیشن پہ کیا ہوتا ہے. اب یا تو یہ پٹیشن فائل کر کے چیف جسٹس صاحب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود ہی اپنے خلاف یعنی کہ اپنی ساس صاحبہ کے خلاف ایک انکوائری جو ہو رہی ہے اس کو روک دیں گے، تو یا پھر چیف جسٹس صاحب کو مزید ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ کوشش ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ایک اندازہ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. پھر ایک اور پٹیشن فائل ہوگی. وہ پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ وہ عقل مند جو ہے نا وہ دشمن وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نادان دوست سے. تو نادان دوست والا کام کیا پی ٹی آئی نے میری نظر میں، اور وہ ایک پٹیشن فائل کی ہے انہوں نے آرٹیکل 245 کے نفاذ کے خلاف. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عمر ایوب ہے انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے پٹیشن فائل کی ہے، جس پر کہا ہے کہ ملک بھر میں یہ جو ملک کے مختلف علاقوں میں آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا ہے، اس نفاذ کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ 245 کے تحت جو ہے ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے اتنے بڑے لیول پہ. آرٹیکل 245 جس کے تحت فوج بلائی جاتی ہے یہ نافذ نہیں کیا جا سکتا. ان کے خیال کے مطابق یہ سیاسی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو لڑانا چاہتی ہے فوج کے ساتھ. یار حکومت کیوں لڑائے گی؟ حکومت نے تو کسی کو سیاسی مخالفین کو نہیں کہا تھا کہ وہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیں یا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں یا گجرانوالا کینٹ پہ حملہ کر دیں یا آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملہ کر دیں. کسی نے نہیں کہا تھا. آپ ہی کرتے ہو، پھر آپ ہی پھڑے جاندے ہو، پھر آپ ہی کہتے ہو جی بڑا غلط ہو گیا. لیکن آرٹیکل 245 کے تحت کے خلاف یہ پٹیشن ہے. تو جہاں تک ہمارا نالج ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت تو پھر یہ پٹیشن بھی فائل نہیں ہو سکتی بنیادی حقوق کے حوالے سے. لیکن بہرحال یہاں پر تو ہائی کورٹ کے ججز بھی اس آرٹیکل کے نفاذ کے باوجود بھی دھڑ دھڑ لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک دو ایسی پٹیشنز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گی سارے معاملے کے اندر. تو پھر جناب ایک خبر ہے، چودھری پرویز الہی صاحب غائب ہوئے ہیں. غائب ہوئے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو کسی نے کوئی لاپتہ کر دیا یا وہ غائب ہو گئے. ان سے مراد یہ ہے کہ یہ پتہ چلا کہ وہ جب کل جو آج کسی وقت گئے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملنے کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، تو چودھری پرویز الہی کو پتہ چلا تو وہ گھر سے نکل کے اس کے بعد سے لے کے کافی دیر تک وہ کئی گھنٹوں تک وہ اپنی فیملی میں کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی چودھری وجاہت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو فوج کے خلاف معاملات ہوئے ہیں ان پر ان واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں. ویسے چودھری صاحب بھی ویسے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایسے واقعات کی مذمت کر رہے ہیں جو اس پارٹی کے کارکنوں کے اوپر اس کا الزام ہے جس پارٹی کے وہ خود صدر ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں. تو بھائی جان دو کشتیوں میں پاؤں تو نہیں رکھا جاتا. دیکھتے ہیں چودھری پرویز الہی دو کشتیوں میں کب تک پاؤں کو برقرار رکھتے ہیں. جو خبریں ایسی بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی چال چلا ہوئی ہے، کسی بھی وقت وہ بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرا بھی خان صاحب اور پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے وہ اس دکھ کو برداشت کرنا ان کو بھی پڑے. لیکن جناب آگے جو خبریں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. خبریں امپورٹنٹ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی پھر تیاری ہے. عمران خان صاحب کے لیے اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ بھاری ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی کل پیشیاں ہیں. ایک تو ان کی پیشی ہے نیب میں، جو دو معاملات ہیں ان کے، ایک تو جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے اور پھر ایک معاملہ آمدن سے زائد اثاثہ جات والا ہے. ان دو مقدمات میں بھی نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے، اور پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی انہوں نے پیش ہونا ہے، اور پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے. ان دو جگہوں پہ بھی انہوں نے اپنی ضمانتوں کے لیے پیش ہونا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان مقدمات میں جو ہے وہ کسی بھی وقت عدالتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک عدالت بھی اگر عمران خان صاحب کی ضمانت میں کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی یا اس کو کنفرم نہیں کرتی اور کینسل ہو جاتی ہے ان کی ضمانت، تو عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ساری مکمل ہیں. ان کو کہاں گرفتار کرنا ہے، کہاں پیش کرنا ہے، کہاں رکھے جانا ہے، وہ تمام انتظامات جناب اس وقت اسلام آباد میں مکمل ہیں. اب خان صاحب نے صبح آنا ہے تو پھر اس کے بعد سوئی کی ٹک ٹک ہوگی کہ کس وقت کوئی ایسا آرڈر آتا ہے تو خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین، جو اپنے آپ کو کپتان عمران خان کی ٹیم کا نائب کپتان کہتے ہیں، یعنی کہ پارٹی میں وہ اپنے آپ کو نمبر 2 کہتے ہیں اور ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر نمبر 2 ہی ہیں، سینئر وائس چیئرمین جو ہیں پارٹی کے. شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ جیل میں ہیں تو کچھ ذرائع نے یہ ہمیں اطلاع دی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے والے معاملات بھی اب تقریباً طے پا گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی
تقریباً 8-9 سالہ رفاقت کے بعد خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا. پہلے شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی پہ بھی رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں, لیکن اب وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں, اور اگر وہ جب باہر آئیں گے تو اس چیز کا بہت امکان ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کوئی ایک پریس کانفرنس کر کے وہ کر دیں گے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ان کے وہ جو جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے, وہ اپنے بیٹے سمیت, اپنے بھانجے بھتیجوں, ان سب کے سمیت جو ہے وہ خدا حافظ کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کو. اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی جا رہی ہیں کہ جب وہ چھوڑ دیں گے پارٹی تو پھر انہیں جانا کہاں ہے. سیاستدان ہے نا, سینئر آدمی ہے, وہ اپنا پہلے اگلا گھر دیکھتے ہیں نا, اس کے بعد وہ پچھلا گھر چھوڑتے ہیں. تو کچھ ایسی صورتحال ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی اگلے گھر سے کسی جگہ سے سگنل ان کو مل گیا. ویسے خاصا چانس ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو کیا رسپانس کرتی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کا جو ہے وہ کم از کم یہ اب فیصلہ تقریباً ہوا ہی سمجھیں کہ وہ مبینہ طور پہ کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس سے بھی زیادہ دلچسپ خبر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب جی, عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ زبردست قسم کا بیانیہ بنانے والے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور وہ جو بڑے نعرے لگاتے تھے نا, ہم چھین کے لے آئیں گے آزادی وغیرہ وغیرہ, تو وہ جب گرفتار ہونے لگے تو آپ نے دیکھا وہ ویڈیو آ گئی. وہ ویڈیو اپنا ساری عمر فواد چودھری کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ وہی فواد چودھری ہیں جب وزیر تھے تو کبھی سمیع ابراہیم کو چپیڑیاں کرا دیتے تھے, کبھی مبشر لقمان کو چپیڑیاں کرا دیتے تھے چوک میں, چوراہوں میں, تقریبات میں, اور بڑے ہاتھ چھوڑ قسم کے چودھری سمجھے جاتے ہیں. اگرچہ کہ وہ اس وقت انہوں نے ان کو چپیڑیاں کرائیں جس وقت وہ ان کی اپنی پارٹی کے مطلب حمایت سے یافتہ یا ان کے ہمدرد تھے. سمیع ابراہیم تو خیر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی حمایت کرتے ہیں. مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ اب واپس ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کی حمایت سے دستبردار ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت وہ بھی تھے. تو فواد چودھری صاحب تو مطلب ایک مزاج سے ان کے نہیں ملتے تھے, مطلب بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ جو پورے پاکستان کے جو ضیاء کے دور میں کوڑے کھانے والے, اگر ناصر زیدی کو منہ پہ بیٹھ کے بطور وزیر اطلاعات انتہائی مطلب اسٹائل میں کہہ دیتے کہ یہ کون صاحب ہے جی, مطلب اس قسم کے آدمی تھے. لیکن پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ چھین کے لے گیا آزادی اور یہ اور وہ, اور ان کے منہ کو خون لگ گیا, اور کسی بھی جرأت خان کو ہاتھ لگا کے دکھایا تو دیکھا کہ وہ کیسے بھاگے اور کیسے ان کے سانس پھولے اور کیسے وہ جسے کہتے ہیں وہ انکانشیس ہو گئے, عدالت میں جا کے گرے, اور پھر وہ نکل نہیں رہے تھے باہر عدالت سے. پہلے کمرہ عدالت سے نکلے تھے, پھر آتا عدالت سے نہیں نکل رہے تھے. تو وہ جو ہیں اب اس وقت یہ اطلاع ملی ہے, ذرائع کا کہنا ہے بڑے دل برداشتہ ہیں اور بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہیں. وہ گھر بھی نہیں جا رہے, وہ اپنی پارٹی کے کسی بندے کی طرف بھی نہیں جا رہے, اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی طرف بھی نہیں جا رہے. یہ پتہ چلا کہ مری یا اس کے گرد نواح میں ایک 5 اسٹار ایک ہوٹل ہے, 5 تارہ ہوٹل. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں نے کہا وہاں پہ کتنے 5 تارہ ہوٹل ہے. سنا ہے وہاں پر وہ اپنے مطلب بیوی بچوں کے ساتھ وہیں پر مقیم ہیں اور کسی اچھی آفر کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن کوئی بات بن نہیں رہی. کوئی مسلم لیگ نون بھی ان کو کوئی مطلب لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کچھ وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو کہتے رہے ہیں تو وہ کیسے وہ لے لیں گے ان کو. تو وہاں سے تو یہ پتہ چلا کہ ذرائع سے کوئی بات ان کی نہیں بنی, اور اس وجہ سے وہ اتنے دل برداشتہ ہیں کہ وہ ذرا شغلی سے آدمی شغل کرتے رہتے ہیں. تو کوئی ان کو اپنے پسندیدہ کسی مشروب کے 3 کارٹن ابھی تک وہ مطلب منگوا چکے ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے, مطلب اتنا بھی زیادہ مطلب مشروب نہیں پینا چاہیے. یہ ایک ذرائع کا کہنا ہے جی, مبینہ طور پہ دروغ بر گردن راوی. تو وہ مشروب کے 3 کیا وہ کارٹن منگا چکے ہوئے ہیں اور بڑی مطلب دل برداشتہ ہیں, بڑے پریشان ہیں. اور اس صورتحال میں ان کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس صورتحال میں ذرائع نے بتایا کہ وہ تنکے کا کردار ادا کر رہے ہیں جناب چودھری سرور صاحب, سابق گورنر پنجاب, جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کا حصہ ہیں, کچھ عرصہ پہلے شامل ہوئے تھے. تو یہ پتہ چلا کہ چودھری فواد صاحب کو اب چودھری سرور صاحب نے آفر کیا کہ یار تو پھر ایسا کرو, یہ پیپلز پارٹی میں یا پی ایم ایل این میں تمہاری جگہ نہیں بنتی, تو چلا یار کاف لیگ ہی چلیے. تو وہ اب سنا کو مذاکرات چل رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب بھی اب کسی بھی وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو داغ مفارقت دے کر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوا چاہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.